وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ وہ معزز تھے زمانے میں اہل قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں اہل قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے زمانے میں تارک قرآن ہو کر۔ حضرات، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق آپ کے لیے آقا علیہ السلام کا اسوہ حسنہ نمونہ بنا لیا گیا ہے۔ بہترین اسوہ حسنہ آقا علیہ السلام کی زندگی ہے۔ حضرات، وہ ہمارا کوئی بھی معاملہ ہو، اٹھنے بیٹھنے کا، چلنے پھرنے کا، کھانے پینے کا، خوشی غمی کا کوئی بھی معاملہ ہو، آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ جس طرح آقا علیہ السلام نے خوشی منائی ہے، اس طرح ہم کو خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ اس کو بگاڑ کر اپنی منمانی کر کے۔ ہم نے کلمہ ہی اسی لیے پڑھا، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اسلام میں داخل اسی لیے کیا، اسی لیے ہمیں آقا علیہ السلام کا امتی بنایا کہ وہ آقا علیہ السلام کا اسوہ حسنہ اپنا کر اور کل کو جنت کے حقدار بن سکیں۔ حضرات، آج ہمارا نہ کھانا آقا علیہ السلام کے مطابق، نہ پینا، نہ اٹھنا، نہ چلنا، نہ بیٹھنا، نہ سونا، نہ لیٹنا، نہ خوشی نہ غمی۔ حضرات، ہماری خوشی بھی اپنی مرضی کی ہے اور ہماری غمی بھی اپنی مرضی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان ہر قدم کے اوپر آقا علیہ السلام کا اسوہ حسنہ اپنائے، ان کو یاد کرے اور یہ دیکھے کہ میرے آقا علیہ السلام نے اس طرح کیا ہے۔ حضرات، خوشی اور غمی یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، زندگی کا نظام ہے، وہ تو آنی ہی آنی ہے۔ خوشی بھی اللہ کی طرف سے آنی ہے اور غمی بھی اللہ کی طرف سے آنی ہے۔ اگر انسان اس میں یہ شامل کر لے اللہ کی رضا اور آقا علیہ السلام کا اسوہ حسنہ، آقا علیہ السلام کا طریقہ، تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس کے مطابق چلنے کا بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرات، ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک بندہ آقا علیہ السلام کے پاس آ گیا اور کہتا کیا ہے کہ اے اللہ کے رسول، میرے اندر 3 خامیاں ہیں، میں ان میں سے صرف ایک کو چھوڑ سکتا ہوں، 2 کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں ان خامیوں سے دور ہو جاؤں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ وہ کون سی آپ میں 3 خامیاں ہیں۔ تو وہ بندہ آقا علیہ السلام کو بتانے لگا کہ پہلے نمبر پر میں شراب بہت پیتا ہوں، دوسرے نمبر پر میں زنا بہت کرتا ہوں، اور تیسرے نمبر پر فرمانے لگا کہ میں جھوٹ بہت بولتا ہوں۔ حضرات، اگر آج کے زمانہ میں یہ 3 خامیاں کسی امام مسجد کے سامنے بیان کی جائے تو وہ اس کی ہر جمعہ میں، ہر درس میں تدلیل کرتا پھرے گا اور کہے گا کہ فلاں بندہ ایسا ہے، اس کے دل سے وہ بات نکلے بھی نہیں۔ لیکن آقا علیہ السلام نے کیسے پیارے، کیسے محبوب انداز کے اندر اس کو سمجھایا اور اس کو دین کی طرف راغب کیا۔ حضرات، آقا علیہ السلام نے اس کو ایک ہی کام چھوڑنے کا حکم دیا، اس کو فرمایا کہ صرف تو جھوٹ چھوڑ دے، باقی 2 چیزوں کی میں آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ حضرات، اس نے ایسا ہی کیا، لیکن وہ وعدے کے پکے تھے
آج کل ہم مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کر قرآن کریم کو سر پر اٹھا کے مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرات وہ وعدے کے پکے تھے، ہم اللہ کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں، آقا علیہ السلام کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہم جھوٹ کو چھوڑتے نہیں۔ ہم بہانے بناتے ہیں کہ اس میں کسی کا نقصان نہیں ہوگا، ہم نے تو اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا۔ حضرات جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے، چاہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہو۔ ہاں ایک جگہ پر جھوٹ بولنا جائز ہے، وہ بیوی کے پاس جھوٹ بولنا جائز ہے، اس کے علاوہ جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس کو جھوٹ بولنے کی، جھوٹ چھوڑنے کی اس کو اجازت دی، باقی دو کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت تو نہیں دی، لیکن فرمایا کہ میں اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن وہ وعدے کا پکا تھا۔ اس نے کہا جب وہ واپس گیا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر اللہ کے رسول مجھ سے پوچھ لے کہ کیا تم نے کل زنا کیا ہے تو جھوٹ میں نے بولنا نہیں، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، تو میں آقا علیہ السلام کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حضرات اس نے زنا بھی چھوڑ دیا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر آقا علیہ السلام نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ تو شراب پیتا ہے کہ نہیں، جھوٹ تو میں نے بولنا نہیں۔ حضرات اس نے شراب کو بھی چھوڑ دیا اور اللہ سے معافی مانگ کر مکمل اسلام کے دائرہ میں آ گیا۔ حضرات یہ ان کا طریقہ تھا کہ آقا علیہ السلام کا اسوہ حسنہ اپنایا تو اس کو مکمل طور پر وعدہ خلافی نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا۔ کلمے کا مقصد ہی یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھنا ایک آقا علیہ السلام کو ہے اور پوچھنا ایک اللہ کی ذات کو ہے۔ حضرات آج ہماری مسجدوں کا حال دیکھیں، مسجدیں ماشاءاللہ خوبصورت ہیں، نمازی بہت کم ہے، انتظام مکمل ہے، لیکن مسجد میں آنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ 5 وقت اذان دی جاتی ہے، ہر مسلمان کے کان میں پڑتی ہے۔ حضرات آقا علیہ السلام کی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کا اذان کے اوپر اس طرح عمل ہوا کرتا تھا کہ اگر آپ علیہ السلام کھانا کھا رہے ہوتے، اذان کی آواز آتی تو آپ کھانا وہیں پر چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑ جاتے۔ آپ فرمانے لگی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ہمیں بھی نہیں جانتے، اس طرح دوڑ لگا دیتے آپ اذان کی آواز سن کر، ہمارے کانوں کے اوپر جو بھی نہیں ریگتی۔ وجہ کیا ہے؟ خدا کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، ہمیں آخرت یاد نہیں ہے۔ حضرات اگر کلمہ پڑھا ہے تو آقا علیہ السلام کے حسنہ پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ حضرات آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اذان کی آواز سن کر مسجد میں نہیں آتا، 5 ٹائم کی نماز مسجد میں باجماعت ادا نہیں کرتا، آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی نماز ہے۔ حضرات آپ خود سوچئے کہ آقا علیہ السلام نے کل قیامت کے دن جس مومن بندے کی جس کلمہ گو کی سفارش کرنی ہے، اگر وہ مسلمان ہی نہ ہوا، آقا علیہ السلام کا امتی نہ رہا، آقا علیہ السلام کی امت میں سے نہ اٹھایا گیا، تو کل قیامت کے دن ہم کیا منہ اٹھا گے، کیا منہ دکھائیں گے؟ آقا علیہ السلام کے کس منہ سے جائیں گے کہ ہماری سفارش کرے؟ حضرات ہم اپنے باپ بیوی بچوں کو اٹھائیں، قرآن کی تعلیم دلائیں، مسجد میں لے کر آئے، مسجدوں کو آباد کریں۔ حضرات آقا علیہ السلام کی آخری حدیث اور ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ کو سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہے، آج تو ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کی بات کو سننے کے لیے ہم گوارا نہیں کرتے کہ ہمیں اس نے آواز کیوں لگائی ہے، آدھی رات کو پانی کیوں مانگا ہے، اتنی سردی ہے، اس کو نیند بہت پیاری ہے، اس کو موبائل بہت پیارا ہے، وہ موبائل کا اوپر لگا ہے، گیمیں کھیل رہا ہے،
لیکن ادھر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو کر کے حضرات ایک بوڑھی عورت کا اور بیوی عورت کی تیمارداری کرتے ہیں۔ مدینے کی گلیوں سے دور دراز جنگلات میں جا کر ایک جھونپڑی کے اندر ایک بڑھیا رہتی ہے، اس کے گھر کی صفائی کرتے ہیں، اس کے کپڑے تبدیل کرتے ہیں اور اس کو گرم گرم کھانا بنا کر اپنے منہ سے چبا کر اس کے منہ میں ڈالتے ہیں، اور ادھر سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے ہیں کہ عمر فاروق اتنی راز کی طریقوں میں حکمران ہو کر کے کہاں جا رہے ہیں۔ وہ ان کا پیچھا کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ ایک بڑھیا کی تیمارداری کرتے ہیں۔ وہ دیکھ کر بڑا حیران ہوئے کہ حضرت عمر فاروق اتنی رات کو جھونپڑی کے اندر کیا کر رہے ہیں، لیکن ابو موسیٰ اشعری کو یہ نہیں پتا کہ وہ تیمارداری کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جب عمر فاروق فارغ ہو کر واپس جاتے ہیں تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ اے بڑھیا، اے اماں جان، یہ کون آتا ہے آپ کے لیے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کے لیے تیمارداری کے لیے کون آتا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، نیکی کا عالم یہ ہے کہ ہم ایک مسجد میں پنکھا لگوا دیں، اے سی لگوا دیں تو تصویریں کھینچ کر فیس بک کے اوپر ہم دوستوں کو دکھاتے پھرتے ہیں کہ فلاں چودھری صاحب نے مسجد میں یہ کام کروایا ہے۔ ہماری ریاکاری کا یہ عالم ہے کہ جب تک دکھا نہ لیں ہمیں ہضم نہیں ہوتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اماں جان کو بھی اپنا نام نہیں بتایا۔ اماں جان کہتی ہیں اے ابو موسیٰ اشعری، میں نے بہت دفعہ اس بندے کو، اس بیٹے کو پوچھا کہ اپنا نام تو بتا دے، تو کون ہے؟ میری اتنی رات کو تیمارداری کے لیے آتا ہے، میں بوڑھی ہوں تو مجھے دیکھنے کے لیے آتا ہے، لیکن یہ بندہ کہتا ہے کہ اے ماں، کیا تجھے اتنا کافی نہیں کہ میں تیرا بیٹا ہوں؟ میں اپنا نام نہیں بتاؤں گا۔ اگر کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت عمر یہ کام کرتے ہیں تو میرا مدینے میں چرچا ہو جائے گا۔ حضرات کو اپنی نیکی کو ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ادھر سے ابو موسیٰ اشعری نے دیکھا، ادھر سے فارغ ہو کر حضرت عمر واپس آئے، آ کر اپنے گھر میں مصلی بچھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ حضرات ادھر سے نیکی کی، ادھر گھر میں آ کر اللہ سے رات کی تاریکیوں میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میری یہ نیکی قبول فرما، میری نیکی کو ضائع نہ کرنا اور میرے اوپر سے جہنم کی آگ کو دور کر دے، میرے اوپر سے جہنم کا عذاب دور کر دے۔ حضرات جن ہستیوں کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، اور یہ بھی فرمایا، آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میرے دیکھنے والے کو بھی دیکھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ حضرات یہ ان کا شیوا ہے، یہ ان کا نیکی کا عالم ہے کہ ادھر نیکی کر کے آخر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے۔ حضرات ہم تو نیکیاں کرتے ہی نہیں ہے، ہمارا تو نیکی کی طرف رجحان ہی نہیں ہے، کلمہ پڑھ لیا اور مرضی ہماری اپنی ہے۔ حضرات ہمیں چاہیے کہ اللہ کا خوف رکھیں اور آقا علیہ السلام کا اسوہ حسنہ اپنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل و جان میں آقا علیہ السلام کا اسوہ حسنہ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات کو کوٹ کر بھر کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کل قیامت کے دن ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔